ایران کی فتح کے بعد بہت سے لوگوں نے سکندر کو مشورہ دیا کہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کر لی ہیں، اب وہ واپسی کی راہ لے، لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک وہ ہندوستان کو فتح نہیں کر لیتا۔ یہ 327 کی بات ہے جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس وقت اس کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ کابل پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو براہ راست دریائے سندھ کی طرف روانہ کیا اور دوسرا حصہ خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس نے ایک قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہرکل بھی اسے فتح نہیں کر پایا تھا۔ کویمور کے قریب نیسا کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں اور انہوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا۔ اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا۔ سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس نے دارا کا مقابلہ کیا تھا، یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ راجہ پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔ تب اس نے ایک جنگی چال چلی۔ اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دیا اور باقی فوج کو لے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا۔ اس سے پورس یہی خیال کرتا کہ مقدونوی فوج کے وہی مٹھی بھر سپاہی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر ایک طرف سے اس پر حملہ کر دیتا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پورس کو سکندر کی موجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ دریا پار نہیں کر چکا تھا۔ تب اس نے اپنے بیٹے کی قیادت میں فوراً ایک دستہ سکندر کی طرف روانہ کیا، لیکن سکندر تو بڑے بڑے سپہ سالاروں اور جرنیلوں سے 2 ہاتھ کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان بالکل صاف تھا۔ اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں 180 ہاتھی بھی شامل تھے۔ انہی سے مقدونیوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کا کہا نہیں مانتے۔ اس مصیبت کا حل سکندر نے کچھ یوں نکالا کہ جب ہاتھی حملہ آور ہوئے تو اس نے اپنے سواروں کو 2 قطاروں میں بانٹ دیا، ایک ہاتھیوں کی دائیں جانب اور ایک ہاتھیوں کی بائیں جانب۔ یہ سوار ہاتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ایک تنگ سی گھاٹی میں لے گئے۔ یہاں آ کر ہاتھی بدک گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس مارکے میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن اس کے باوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور ہو کر نڈھال نہیں ہو گیا تھا۔ پورس کو گرفتار کر کے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسے اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ضرور دیا جاتا۔ اس نے پورس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پورس نے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سکندر میدان جنگ میں پورس کی بہادری سے تو پہلے ہی متاثر تھا، اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متاثر نہیں کیا تھا، اور بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دینا سکندر کو پسند نہیں تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی اسے واپس کر دیا۔ اس کے جواب میں راجہ بھی سکندر کا دوست بن گیا۔ سکندر کو ہندوستان کے اندر تک جانے اور اس کے عجائبات دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ یہ اس کا شوق ہی تھا جس نے اسے یہاں پر آنے کے لیے مجبور کیا تھا، ورنہ ایرانی سلطنت پر قبضہ کیا کم تھا کہ وہ اور کی لالچ کرتا۔ تاہم جب اس نے جیلم سے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی فوج نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ پچھلے کئی سالوں کی مسلسل مشقت نے انہیں بالکل تھکا دیا تھا اور اب ان میں مزید مہمات سر کرنے کی بالکل ہمت نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی ممالک اور ریاستوں پر قبضہ کیا تھا ان کی افواج بآسانی ہار مان گئی تھی، مگر ہندوستانی افواج کی بہادری کے بارے میں انہیں جہلم کے میدان جنگ میں تجربہ ہوا جس سے ان کے دل خوف سے بھر گئے تھے۔ سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں ایک تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ پھر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا
تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا۔ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ یوں سکندر نے ملتان بھی فتح کر لیا۔ فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج نے آگے بڑھنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ سکندر کی تقریریں بے اثر ہو گئی تھیں اور انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا۔ مورخین اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر سپاہی دولت سے بھرے اونٹوں کا مالک بن چکا تھا۔ اب وہ اس دولت سے عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ میدان کی قتل و غارت اور مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ دریائے بیاس کے کنارے آباد قبائل کے طاقتور اور جنگجو سپاہی اسلحے سے لیس ہو کر جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ یہ خبریں سن کر سکندر کی فوج بد دل ہو گئی۔ پورس اور ملتان کے جنگجوؤں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ وطن واپسی کا سوچنے لگے۔ سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے وہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے۔ ہندوستان کو فتح کرنے کی تمام تر خواہشوں کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور وہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے اپنے آبائی شہر مقدونیہ میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل میں ہی تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا، اور وہیں اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ سکندر نے 33 سال کی عمر پائی۔ وہ 356 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 356 سال قبل پیدا ہوا، اور اس کا انتقال 323 میں ہوا۔ پہلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا، اور یہ زہر اسے شہزادی رخسانہ نے دیا تھا۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، لیکن شہزادی نے اپنے خاندان کی بربادی کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا۔ دوسری روایت کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا۔ ساری رات شراب کا دور چلتا رہا۔ یہ شدید سرد کی رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہوا اور بعد میں نمونیا میں بدل گیا، جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی۔ تیسری روایت کے مطابق جب ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا تو سکندر نے کثرت سے شراب پینی شروع کر دی اور اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا۔ کثرت شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ لگ بھگ آدھی دنیا تو اس نے اپنی جوانی میں ہی فتح کر لی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ساری دنیا کو ہی فتح کر لیتا۔